السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جو ولاگ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی عمدہ اور ایک بے مثال ولاگ ہوگا، جس کے اندر آپ کو ڈی ایچ اے ویلی سے لے کے ڈی ایچ اے فیز 6، جس میں ڈی ایچ اے کے ویلی کے تمام سیکٹرز جو فیز 7 بن چکا ہے، اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹیوٹی آن فیوچر جو ہونے جا رہا ہے، جو فیوچر کے متعلق آپ کو ڈی ایچ اے ویلی میں کیا ہوگا اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے بھی کیا ڈی ایچ اے ویلی اس وقت انویسٹمنٹ پوائنٹ بن سکتی ہے، اور اگر بنتی ہے تو کس ٹائم تک اس کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، اور سیلنگ ٹائم کیا ہوگا۔ تو آج کے بہت سارے کویسچنز میرے کلائنٹ کے بھی ہیں، جن کو میں اسی ولاگ کے اندر حل بھی کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا بھی، تاکہ آپ کو اس ولاگ کے ذریعے انفارمیشن مل سکے ڈی ایچ اے ویلی کے تمام پلاٹس، گھر اور جو وہاں پہ ہومز بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تفصیل کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ، آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ یہاں سے ہم ڈی ایچ اے ویلی کے سیکٹر بلو بیل کے اندر تھے، اور یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جو سیدھا سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں سے ڈائریکٹلی ہم جو برج ہے بلو بیل کا، یہ ایکسپریس وے جو بنے گی، یہاں سے ہم کنیکٹ ہوں گے، اور سیدھا جو ڈی ایچ اے ویلی کے تمام سیکٹرز کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم ڈی ایچ اے ہومز جو ولا ہے لوینڈر کے، اور اس کے علاوہ للی بلاک کے اوپر جا سکتے ہیں۔ تو تفصیلات کچھ ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے ویلی کی تھوڑی سی تفصیلات اس طرح بتانی ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر اپریل کے اندر انشاءاللہ جن پلاٹ کی پوزیشن مل چکی تھی 300 پلاٹ کی، ان کے اوپر گھر بننے جا رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹلی گھر بنیں گے، اور ان کی جو اپروومنٹ ہے، جیسے پوزیشن تو مل چکی ہے، لیکن یہ کہ گھر کی نقشے وغیرہ جو اپروومنٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اپریل میں بہت سارے گھروں کی اپروو ہو جائے گی، اور وہ گھر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ گھر کا کام سٹارٹ ہوگا یا گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے کسی بھی ایک گھر کی، تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈی ایچ اے ویلی کا جو 2006 کا جو جن لوگوں کا سپنا تھا اپنا گھر بنانے کا، تو وہ سپنا پورا ہونے جا رہا ہے اس وقت۔ اور ایک خواب ہوتا ہے کہ 5 مرلہ اور 8 مرلہ کا آپ کے پاس اپنا پلاٹ ہو، اور ابھی تک لوگوں نے ویٹ کیا، اس کو حل کیا کہ ہمیں کب پلاٹ ملے گا۔ تو ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے بہت زیادہ کوششوں، بہت زیادہ ورک اور اس طرح سے ڈیولپ کر کے دیا جس طرح سے ابھی اس چیز کا حق تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو میں نے پچھلی ویڈیو، جتنی بھی میری ویڈیو گزری، ان میں نے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ ابھی بھی جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کے اندر، ان کو سالڈ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ سالڈ انویسٹمنٹ میں بتا چکا ہوں کہ پوزیشنیبل پلاٹ اور پیلیٹڈ پلاٹ کے اوپر آپ کوشش کریں، اور انہی پلاٹ کا فوکس انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا نظر بھی آئے گا، اور بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ابھی کیا آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، آپ اس وقت انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو آپ کی بڑی تاکہ یہی انویسٹمنٹ آپ کو 30% آپ نظر آئے گی۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک تو اپریل میں آپ کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ گھر بننے کی پوزیشن مل جائے گی، گھر بننے کی اپروومنٹ مل جائے گی۔ بہت ساری اپروولز پڑی تھی جو کہ لوگوں نے اپلائی کی ہوئی تھی، جیسے نقشہ اپروول ہوتا ہے، گھر کی بنیاد، اور وہ سیکٹر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ روڈ بھی دکھاؤں گا جہاں پہ جو سیکٹر جن کی پوزیشن پلاٹوں کی مل سکی ہے، وہاں پہ الیکٹرک کا کام مکمل ہو چکا ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے، سیوریج کا جو بھی مسائل تھے ہوتے، چوکنگ، پلاٹ کی نشاندہی، نقشے اور ٹوٹل پلاٹ کی میئرمنٹ کر کے رکھ دی گئی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے ویلی کے ان سیکٹرز جہاں پہ پوزیشنیبل پلاٹ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی سیکٹر جن کی ابھی بلو بیل کی بات کریں تو یہاں پہ بہت سارے ایسے پلاٹ ڈیولپ کیا گیا جو آن گراؤنڈ موجود ہے۔ اچھا، یہ تھی جو میں نے اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سے ہم سیدھا برج سے جب نکلتے ہیں، برج کے رستے سے، تو یہ وہ رستہ بنے گا جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی اسلام ادھر ڈی ایچ اے ہوم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ ایک ایکسیس دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اپروچیبل رستے جو بنا رہا ہے ڈی ایچ اے، یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو مینج اور ڈیولپ کیا تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، اور ڈی ایچ اے آنے والے وقت میں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ ڈی ایچ اے نے پہلے کبھی یہ مرحلے اس طرح سے کام نہیں ہوا تھا جو کہ اب ڈی ایچ اے ویلی کے اندر اور فیز 6 کے اندر ہو رہا ہے۔ تو وہ برج سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ بلو بیل اور فیز 6 کو جوڑتا ہے۔ یہ کافی دفعہ بتا چکا ہوں، اس رستے سے بھی آگاہ کر سکا ہوں، یہ وہ رستہ ہوگا جو ڈائریکٹلی آپ کو ہوم اور ڈی ایچ اے ویلی کے تمام سیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑا سیکٹر جو اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے وہ سیکٹر بلو بیل، روز، اور کافی آگے الوینڈر
کے اور بوگن ویلا کے جو پلاٹس اویلیبل ہے ان کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ڈی ایچ اے کی مشینری تیزی سے کام کر رہی ہے۔ یہاں سے آپ کو B3 کے اندر لے کے جاؤں گا، سائڈ سے گزریں گے، اور آج جو صرف کنیکٹیویٹی اور ددوچا روڈ تک آپ کو فیس 5 تک لے کے جانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو ایک تو انویسٹمنٹ پوائنٹ سمجھ آ جائیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ایکسیس مل سکے کہ کس طرح سے آپ نے ڈی ایچ اے ویلی کیوں اوپر جا رہی ہے، اور ڈی ایچ اے فیز 6 جو ہے اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں۔ تو کافی پچھلے 2 منتھ سے اگر دیکھا جائے تو صرف ایک روڈ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، جو دودوچا روڈ تھا، صرف کنیکٹ ہوا ہے، اور بلیک ٹاپ ہوا ہے اس کا 40 فٹ کا 2 کلومیٹر کا پیس ہے جو کہ بلیک ٹاپ ہونے جا رہا تھا، اور وہ کنیکٹ ہو رہا ہے ڈی ایچ اے فیز 6، اور 6 سے آگے بلو بیل سیکٹر سے کنیکٹ ہوتے ہوئے ڈی ایچ اے ویلی ہومز کے اوپر جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو سائن ہے کہ ڈی ایچ اے اس کو واقعی، ڈی ایچ اے مینجمنٹ اس کو واقعی سیریس لے رہی ہے، تاکہ اپنے جتنے کلائنٹ، جتنے بھی ان کے اس وقت الاٹیز موجود ہیں، ان کو پلاٹ کا قبضہ دیا جائے تاکہ وہ آنے والے وقت میں یہاں پہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں چھوٹی سی ڈی ایچ اے فیز 6 کی۔ اس وقت فیز 6 کے اندر موجود ہے، اور یہاں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے جو فیز 6 ہے اس کے بھی وارے نہارے ہونے والے ہیں جی، چھکے لگنے والے ہیں ڈی ایچ اے فیز 6 سے۔ بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے فیز 6 جو سیکٹر B3، C1، C2 اور C3، اس کے اوپر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے کے پاس جو پوزیشن دینے کا سب سے پہلا سیکٹر ہوگا فیز 6 کے اندر اس وقت، وہ B3 ہوگا۔ B3 کے جتنے پلاٹ آن گراؤنڈ موجود ہے اور جو پوزیشن کے قابل ہوں گے ان لوگوں کو پوزیشن دی جائے گی۔ اور یہاں سے آپ کو موومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح سے ڈی ایچ اے کی مشینری اس وقت کام کر رہی ہے، مینجمنٹ جس طرح اس کو دیکھ رہی ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ واقعی ڈی ایچ اے اب سیریس ہے، آنے والے وقت میں اس جگہ کو، اس علاقے کو ڈیولپ کر دے گا، اور بہت تیزی سے ڈیولپ کرے گا۔ آپ کو مشینری دکھا دیتا ہوں کس طرح سے اس وقت ورک کر رہی ہے، اور کون کون سے روڈ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور بلیک ٹاپ اور بنیادی طور پہ جو سہولتیں موجود نہیں تھی وہ بھی اس روڈ کے اوپر کافی معنی رکھوا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے ڈی ایچ اے ویلی کے جو ہومز ہیں۔ اچھا، ہومز کے بارے میں کافی لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ ڈی ایچ اے کے جتنے بھی ہومز ہیں وہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں، بٹ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ کسی کو بتاتی نہیں ہے، اونرز کو کسی کو اطلاع نہیں دیتی کہ آپ کا ولا ریڈی ہے، آپ کا گھر ریڈی ہے۔ آپ خود سے آپ کو پتہ کرنا چل جائے گا، خود سے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ آئیں اور اپنے گھر کی معلومات لیں اور اس کی اپنے ہینڈ اوور کریں، تاکہ آپ کو اس کا قبضہ مل سکے، اور تاکہ وہ تیار پڑے ہیں پھر دوبارہ سے، ابھی رینوویٹ ہوئے ہیں، سارے رینیو ہو گئے ہیں، سب کے سب رنگ شنگ ان کا سب کچھ کلیئر ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ تیار ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ولاز تیار ہیں یا نہیں تیار۔ تو ان کو ہم مطلع کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے ولا کا قبضہ لیں، تاکہ ان کو ایک بنیادی سہولت جو مل چکی ہے، باقی اوورال مطلب دیکھا جائے تو ولا سارے کے سارے ریڈی ہو چکے ہیں، بس آلموسٹ 10% کام رہتا ہے۔ جب وہ کی ہینڈ اوور کرتے ہیں تو 1 منتھ کے اندر اندر آپ کو ڈی ایچ اے مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ولا ہینڈ اوور کر دیتی ہے، اور تمام سہولتوں کے ساتھ۔ تو ابھی جتنے ولاز تیار ہیں ان کی بھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا۔ آج کی جو ویڈیو تھی اس میں صرف یہی انفارمیشن دینی تھی کہ جس کا بھی ولا موجود ہے اور جو لاٹیز موجود ہیں جن کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ ان کا ولا چاہے وہ 5 مرلہ ہے چاہے وہ 8 مرلہ ہے، وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں، اور آپ اس کا قبضہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ڈی ایچ اے کبھی بھی آپ کو اطلاع نہیں کرتا کہ آپ کا ولا ریڈی ہو گیا جب تک الاٹیز خود آ کے نہیں پوچھتا اپنے ولاز کا، تو اس وقت تک ڈی ایچ اے مینجمنٹ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو لہٰذا میری اس ویڈیو سے میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور اپنے تمام دوستوں سے جن کے ولاز موجود ہیں ان سے یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ ان تک یہ میسج پہنچ سکے، اور کوشش کیجئے گا کہ ہر بندے کو بتایا جائے کہ ولاز آپ کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب آپ قبضہ لے سکتے ہیں۔ تو جتنی جلدی آپ آئیں گے اپنے ولاز کے اوپر اتنی جلدی وہ علاقہ آباد ہوگا، اور ڈی ایچ اے ویلی کی بیسک جو بنیادی طور پہ وجہ تھی، وہاں پہ لوگ قبضہ نہیں لیتے تھے، گھر تیار ہو جاتے تھے، تو اسی وجہ سے کئی سٹریٹس ایسی دب جاتی تھی، اس کو دوبارہ سے رینیو ڈی ایچ اے مینجمنٹ کو یا کسی بھی جو ٹھیکیدار وہاں پہ جو ڈیولپر کمپنی ہیں وہ ان کو دوبارہ سے کرنا پڑتا تھا۔
تو بلو بیل سیکٹر کے اندر بھی کافی ساری تیزی آئی ہے، اس میں کافی سارے جو ڈیولپ پلاٹ تھے آن گراؤنڈ موجود تھے، ان کی اسٹریٹ لائٹس اور باقی سیوریج کا کام، الیکٹرک کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اس وقت جس روڈ پہ ہم موجود ہیں یہ کنیکٹیوٹی ہوگی ڈی ایچ اے ایکسپریس وے، جو کہ کنیکٹ بلو بیل کے ساتھ ہوتا ہوا ڈی ایچ اے ہوم جائے گا۔ تو یہ ایک علیحدہ سے سیپریٹ روڈ بنی ہے جو اس وقت کنیکٹ کی جا رہی ہے ڈی ایچ اے ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی ڈی ایچ اے ہوم تک۔ تو یہ روڈ ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کتنا عرصہ لگے گا۔ ابھی ظاہری بات ہے ایک نئی روڈ بننے میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آنے والے 3 منتھ ابھی جو ہے امپورٹڈ ہے، اس میں جس طرح سے ابھی ریٹ ہے اور بائنگ کا ٹائم ہے، اس وقت ڈی ایچ اے فیز 6 کا سیکٹر B3 C1 C2 اور C3 اور ایکسٹینشن جو C3 کی ہے، اس کے اندر آپ اپنا پلاٹ لیں تاکہ آپ کو منیمم جو ریٹ ہے اس وقت 1 کروڑ روپے چل رہا ہے C1 C2 C3 کا، اور اسی طرح پھر میکسیمم جو ہے وہ کوئی 1.5 کروڑ تک پھر B3 جو اچھے پلاٹ ہے B3 کے وہ 135 سے لے کے 150 تک اراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ جس طرح سے جو روڈ بلیک ٹاپ ہو رہے ہیں اور جو کنیکٹیویٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہاں سے سیدھی روڈ جائے گی اور میں شبیر شہید کی طرف مڑوں گا، کیونکہ آگے جو ایکسیس موجود نہیں ہے ابھی فی الحال، تو لہٰذا جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ کو ایزی اپروچ کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ کا بھی پتہ چلے کہ ڈی ایچ اے اس وقت جو مینجمنٹ ہے وہ کہاں کہاں کس نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو شبیر شہید روڈ جو ہے اس وقت آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر ڈبل جو روڈ ہے اس کو آلموسٹ آپریشنل بھی کر دیا جائے گا تاکہ یہاں پہ لوگ اپنا ڈی ایچ اے کا سیکٹر B3 کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپریس وے اور C1 کی کنیکٹیویٹی جو موجود ہے اس کے اوپر، باقی آپ کو B3 کا پچھلا وزٹ میں کروا چکا ہوں۔ اس وقت B3 کے اندر سوائے اس روڈ کے کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جو آپ کو بار بار دکھاؤں۔ جو ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے B3 کی ایکسیس کے لیے اور B3 کی سائڈ سے آپ گزر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا کہ آپ ڈائریکٹلی جو B3 کے اندر سے ہو کے آنا پڑتا تھا سیکٹر کے، وہ والا جھنجھٹ اب ختم ہو جائے گا آنے والے چند منتھ میں، تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی B3 کراس کرنا پڑے۔ اور B3 کو سیپریٹ کیا گیا ہے کیونکہ B3 کی بالکل پرائیویسی ختم ہو رہی تھی اگر وہ اس کے اندر سے آپ کو ڈی ایچ اے ویلی آنا پڑتا۔ تو سیکٹر بڑا شاندار خوبصورت ہے، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے، 1 انٹرسٹ رکھی جائے گی B3 کی، جس طرح سے اس کے اندر سینٹرل پارک موجود ہے، جو گلیاں ڈیولپ ہیں ہائٹڈ لوکیشن کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں B3 کے جو الاٹیز ہیں ان کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کسی بھی سیکٹر کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کیا ڈی ایچ اے مینجمنٹ نے، اور اس کے لیے ایک بولیوارڈ ٹائپ اور ایک ایکسپریس وے شاندار قسم کی بنا دی گئی ہے جس سے آپ علیحدہ سے سفر کر سکتے ہیں اور باقی سیکٹر کا ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بلو بیل کی آپ کو صورتحال بتا دی ہے۔ یہاں سے ہم شبیر شہید روڈ کا آپ کو تھوڑا سا لک دکھا دیتے ہیں۔ یہ شبیر شہید روڈ ہے جو کہ دونوں طرف سے کورڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت 2 لائنز ڈبل روڈ جو کہ سیکٹر B3 کا ایکسیس کے ساتھ ساتھ آپ کو C1 C2 کی جوڑ کے اس کے آگے جو ایکسپریس وے بلو بیل کی طرف جائے گی وہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا ویو ہے۔ یہاں سے آپ کو C1 کا چھوٹا سا ایک روڈ ہے جو پیچ ہے جو دودوچا روڈ سے انٹرس ہو کے C1 میں انٹر ہوں گے، اور وہاں پہ میں بھی آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے اس کو موو کرے گا۔ یہ جو دودوچا روڈ ہوگی یہ عارضی روڈ ہوگی، بٹ C1 کی جو بولیوارڈ بن رہی ہے یہ مکمل روڈ کمپلیٹ ہوگی۔ اس کا آن فیوچر C1 کے کمرشلز جو 8 مرلہ اور 4 مرلہ کے کمرشل جیسے ہوتے ہیں وہ ایکسپریس وے کے، اسی طرح یہاں پہ C1 کے اندر بہت جلد کمرشل آ رہے ہیں جو کہ آپ کو آنے والے وقت میں C1 کے کمرشل کے نام سے اور B3 کے اندر کمرشل کی ایکٹیویٹی کافی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہاں سے ہم موو کرتے ہیں، یہ جو شبیر شہید روڈ سے ہم نکلیں گے C1 کی طرف، اور آپ کو دودوچا روڈ کی کافی ساری بیلٹ
اور نان بیلٹ اسٹریٹ اور ویو آپ کو دکھا دیں گے تاکہ آپ کو ڈیولپمنٹ کا صحیح سے اندازہ ہو جائے۔ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ۔ اچھا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ نے پچھلے 2 ماہ سے میں لگاتار بول رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے، بہت اچھا ٹائم ہے، ڈی ایچ اے کی اسٹیبلٹی بنتی جا رہی ہے، اور ڈی ایچ اے ہمیشہ میں نے بہت عرصے، تقریباً مجھے اس فیلڈ میں 12 سال ہو چکے، اور میں نے اپنے 12 سال کے تجربے میں صرف جو بندے انویسٹر ہیں جو ہمارے، ان کو ٹائم کے اوپر بائنگ کی ہوئی ہمیشہ بیسٹ رہتی ہے۔ جو بندہ ٹائم کو ڈی ایچ اے کی ہمیشہ پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں اس کو ٹائم بائنگ جو آپ کا ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے پچھلے 2 ماہ سے اگر ڈی ایچ اے ویلی کا دیکھا جائے تو بلول سیکٹر کی فائل جو 17 لاکھ کی تھی 27 دسمبر کو، وہ آج 25 لاکھ روپے 6 بیلٹنگ 26 لاکھ روپے ریٹ ہے۔ اسی طرح 8 مرلہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی 45-50 کے اراؤنڈ پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مزید اس طرح چیزیں شارٹ ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں کم ملتی ہے، اور جو پوزیشن ملنے والا جس طرح سے ڈی ایچ اے ویلی کے اندر کام ہو رہا ہے وہ بڑی تیزی اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر اس طرح سے کبھی پہلے کام نہیں ہوا۔ اور یہاں سے ہم یہ C1 کا روڈ تھا، آپ کو پتہ چلوں، اس کے اوپر سے ہم جا کے آگے ایکسیس جو ہے ددوچا روڈ کے ہم اوپر چڑھ جائیں، اور ددوچا روڈ کی آپ کو بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کویسچن تھے کہ یہ 40 فٹ کا روڈ ہے، کیا اتنی بڑی ٹریفک کو مینیج کر لے گا؟ تو ہاں جی، تو یہ عارضی روڈ ہے، بٹ اس کے اوپر اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے، جو کہ 2 کلومیٹر کا ٹوٹل پیچ ہے، اور اس پیچ کے اندر یہ ہے کہ یہ بڑا فاسٹ روٹ بنا دیا گیا۔ یہاں پہ جو ٹوٹ پھوٹ کا روڈ شکار تھی وہ آلموسٹ اس کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ یہ روڈ نئی کارپیٹڈ روڈ آپ کو ایک عمدہ سفر۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا، یہاں پہ ددوچا روڈ سے انٹر ہوتے ہی یہ بلیک ٹاپ بھی ہو چکی ہے، اور آلموسٹ یہ کچھ حصہ اس کا رہ گیا جو کمپلیٹ ہونے والا، لیکن یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں یہ ددوچا روڈ آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ بٹ یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹ لائٹس کا کام ابھی ہے، جو کہ آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں، جو کام سٹارٹ بھی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری روڈ بن گئی ہے اس وقت۔ گاؤں والوں کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے، تو ڈی ایچ اے 6 کے لیے سب سے بیسٹ اپرچونٹی اس ٹائم ایک کنال کے اوپر جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے لیے، ایک کنال کا جو خواہش مند ہیں جن کو پلاٹس کی ضرورت ہے، تو آنے والے 6-7 منتھ میں آپ کو ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر B3 کے اندر پوزیشن ملے گی، آپ اپنا گھر بنانا سٹارٹ کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ڈی ایچ اے 6 کے اندر اتنی دور آ کے لوگ اپنا گھر کیوں بنائیں گے؟ تو ڈی ایچ اے کی ایک مینجمنٹ کی ایک بات، ایک خاصیت ہے کہ جتنے بھی کام ڈی ایچ اے کر رہا ہے، مثال ہے کہ یہ جتنی روڈز لائٹ اور ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر لائٹس کا جو کام ہے، اسٹریٹ لائٹس کا، یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہونا تھا کہ جس طرح ابھی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ لائٹس کو آن کرنا، اور اس کو ظاہری بات ہے اس کے ایک اخراجات بھی ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اپنے سر پہ نہیں لے گی۔ ظاہری سی بات ہے کہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ مینٹیننس چارج کرتی ہے تاکہ آپ کو اپنے اس کے بلز ادا ہو سکیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ جو روڈز کی اسٹریٹ اب بیسز بن چکی ہیں لائٹس کی، یہ آپ کو میں دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، یہ چند دنوں میں یہاں پہ اسٹریٹس لگ چکی ہوں گی، اور یہ جو سیکٹر ہے آلموسٹ آپ کو کمپلیٹ ملے گا۔ تو یہ صرف ان کا اسٹریٹ لائٹس کا کام رہ گیا تھا، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ڈی ایچ اے اس مینٹیننس کو چارجز جو ہے B3 کے اندر جب گھر بنے گے، ظاہری بات ہے انہی کے اوپر جائے گا۔ تو فیز 6 کے لیے آلموسٹ الیکٹرک ورک بھی کمپلیٹ ہے، اور فیز 6 B3 کے لیے جو چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ ددوچا روڈ کی بات تھی، وہ روڈ اتنا بڑا روڈ ہے، تو 2 کلومیٹر کے پیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹریفک وہاں پہ ہوگی؟ گاؤں کی چند چھوٹی سی ٹریفک ہے، اتنا بڑا گاؤں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ٹریفک کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو لازمی ڈی ایچ اے اس کو مینیج کرتا۔ ڈی ایچ اے مینجمنٹ ہمیشہ پوزیٹیو سوچ اور آگے تقریباً لائے عمل جو بناتی ہے وہ 20 یا 50 ایئر کا ہی بناتی ہے، لہٰذا یہ عارضی روڈ ہے، اس کا میرے خیال میں جو وجود ہے، جب تک ددوچا ڈیم کی جو سائڈ ہے اس کے اوپر ددوچا ڈیم 5 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے یا 4 سال میں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایکسیس بھی آپ کو مل جائے گا جو کہ فیز 6 کے اندر ڈائریکٹلی
ملے گا اور باقی جو سیکٹر ہیں ان کو بھی. تو یہ سائڈ پہ کنکریٹ کی روڈ بنائی گئی ہے. یہاں پہ کوئی بارش کا یا پانی کا مسئلہ تھا جو آنے والے وقت یہ بھی ایک اچھی اپروچیبل اور سوچ اچھی تھی تاکہ ڈی ایچ اے اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکے. تو ہمیشہ ڈی ایچ اے نے آپ کو پوزیٹیو سائن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جو ڈی ایچ اے میں آنے والے وقت میں وہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو فیز 6 کے کمرشل کی اطلاعات جو دی تھی کہ ڈی ایچ اے کا کمرشل فیز 6 کا آنے والا ہے. ابھی میں C1 کے کمرشلز کی لانچنگ ہو چکی ہے جو کہ مارکیٹ میں آنے والے ہیں. ڈی ایچ اے فیز 6 C1 کے کمرشل. تو اسی طرح آگے جو لانچنگ آئے گی پائن ہل کی آپ کو بتا دی تھی وہ بھی بکنگ انشاءاللہ بہت جلد فیز 5 کے اندر آئے گی. اچھا ڈی ایچ اے کوشش جو کر رہا ہے اس وقت جتنی بھی اس کی مینجمنٹ ہے جس سے ہماری بات ہوتی ہے آفیشیل یا نان آفیشیل ان سے, تو وہ سارے کے سارا عملہ اس وقت اسی روٹ کے اوپر جو کہ فیز 6 کا ایک روٹ ہے اس کے اوپر اور ڈی ایچ اے ویلی کو بہت زیادہ تیز طریقے سے کام کر رہا ہے اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو 2006 سے دبے ہوئے تھے ان لوگوں کو اب الاٹیز کو ان کی پریشانی کا حل مل جائے تاکہ وہ اپنا پلاٹ حاصل کریں اور گھر بنائیں. جو ہماری سوچ ہے اس وقت کہ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر آنے والے 1.5 سے 2 سال میں کافی زیادہ آپ کو پرائیویٹ گھر جو کہ بنے نظر آئیں گے اور کافی زیادہ لوگ تقریباً طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو بیلٹنگ ہوگی اس سال وہ بھی اور پلس آپ کو بہت سارے پلاٹ کا قبضہ مل چکا ہوگا کیونکہ ڈی ایچ اے نے یہ جو سروسز ابھی بلو بیل سیکٹر کے اندر الیکٹرک کی پوزیشن دیکھیں, سیوریج کی اور باقی سیکیورٹی جس طرح الاؤ کر رہا ہے اور یہ جو ایکسیس آپ کو دے رہا ہے یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کے پول پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں. یہ ساری چیزیں مینیج ہوں گی ساتھ ساتھ جو کہ اس وقت کو آپ کو فائدہ بھی دیں گی. اور ڈی ایچ اے اتنا بڑا مطلب ابھی سیٹ اپ بنا کے جو مینجمنٹ ہے اس کو کبھی یہ لوگ جو بیچ میں ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوا ہے, ڈی ایچ اے چند دنوں کے بعد پھر یہ جگہ بھول جائے گا, ابھی وقتی عارضی یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے والے وقت جو تھے اس طرح سے تجربے آپ نہ کریں, لیکن ڈی ایچ اے ایسا تجربہ نہیں کر رہا جس سے آپ کو فرق پڑے کہ یہ ڈی ایچ اے نے اتنا بڑا مطلب ایک ایکسپینس لگا کے اس چیز کو اس روٹ کو بحال کیا, پھر آگے بلو بیل سیکٹر کے اندر دوبارہ سے وہ ساری چیزیں تیار کی. وہ تیسری دفعہ ہمارے دیکھتے ہوئے وہ تیار ہو چکی ہے, لیکن لہٰذا اب فائنل راؤنڈ ہے جو کہ جس طرح سے ساتھ ساتھ پلاٹ تیار ہوں گے ساتھ آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گی اور قبضہ بھی دیں گے تاکہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو اپنا پلاٹ بھی مل گیا, اس کے اوپر آپ کے بائی لاس کے عمل کرتے ہوئے آپ نے گھر بنا لیا. تو وہ بڑی ایک سہولت. ڈی ایچ اے کو بھی مینٹیننس ملنا شروع ہو جائے گا. ظاہری بات ہے جتنی مینٹیننس ہوتی ہے مینٹیننس چارجز وہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ انہی چیزوں کے اوپر لگا دیتی ہے تاکہ آپ کو سہولیات زیادہ سے زیادہ مل سکے. تو یہ ددوچا روڈ کے ساتھ ساتھ جو آگے ایکسپریس وے تھی یہ کنیکٹ تھی, کمرشل ایریا تھا, یہاں پہ بھی کچھ نئی لانچنگ آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی بیسکلی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ اور آپ کو انویسٹمنٹ پوائنٹ کے حوالے سے بہترین ایڈوائس دینی تھی کہ آپ اس وقت رمضان سے لے کے یہ رمضان کے اندر آپ اپنے انویسٹمنٹ کریں اور بڑی عید تک انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس انویسٹمنٹ میں چھوٹی بڑی تمام ویلیو کی پراپرٹی شامل ہے, چاہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ ایک کنال ریزیڈنشل ہو, یا پھر آپ کا 5 اور 8 مرلے کا گھر ہو, یا پھر پلاٹ ریزیڈنشل 5 مرلہ, جو کہ بار بار ایک ہی بات کہوں گا سولڈ انویسٹمنٹ پیلٹنگ والا پلاٹ لیں اگر کم بجٹ ہے, اور اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے تو آپ پوزیشنیبل پلاٹ لیں. تو انشاءاللہ آپ کو 8 مرلہ ہوم کے اندر بڑے اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے. ریڈی ٹو موو ہو جائیں, آپ اپنا گھر لیں, اس کو رینٹ پہ لگائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. جب لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آگے آنے والے وقت میں. تو ڈی ایچ اے ہیڈ آفس جس طرح سے تیار ہو رہا ہے اور اس طرف سارے ڈیلرز آئیں گے. ظاہری بات ہے اگر آپ کمرشل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو اس وقت کافی زیادہ پلازے انڈر کنسٹرکشن ہے جو کہ آنے والے چند ماہ میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یہاں پہ اتنی جلدی سے کمرشل پلازاز بن رہے ہیں اور
اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ پازیٹیو سائن یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ ایک دم سے آبادی ہوگی. اور جو کمرشل پلاٹ پچھلے سال 1 سے 1.5 سال میں آپ کو 70 تقریباً دیکھا جائے تو 6.5 کروڑ 7 کروڑ سے آج 11 کروڑ سے 12 کروڑ تک چلے گئے ہیں. تو کمرشل 8 مرلہ کی بات کروں، اسی طرح 4 مرلہ 2.5 کروڑ سے لے کے 3.5 4 کروڑ پہ چلے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے. یہاں سے آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو ڈیولپ گلیاں ہیں، جن کی پوزیشن ریڈی ہے، جن کے اوپر قبضہ مل چکا ہے، جہاں پہ گھر کی کام شروع ہو جائے گا، سٹارٹ ہو جائیں گی، وہ آپ کو وزٹ کراؤں گا. تھینک یو فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ ویٹ کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.